السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ پاکستان نے افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کو ایک اہم عہدہ دے کر بھارت کا حساب اس میدان میں بھی چکتا کر دیا ہے۔ اس کی پوری تفصیل کیا ہے وہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو عہدہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کو دیا گیا ہے، کیا اس عہدے میں تاحیات اب وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے؟ ان کی مدت ملازمت میں کس حد تک توسیع ہوئی ہے؟ افواج پاکستان میں اس عہدے کو کس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے؟ بڑے آسان لفظوں میں کر کے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں، جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی درد دینے والی تکلیف ہے، ظاہر ہے اس میں ملک دو لخت ہو گیا تھا، اور اس میں بھارت کا جو کردار ہے وہ کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ مکتی بہانی کے ذریعے اور اپنی افواج کے ذریعے جس طرح کا انہوں نے پاکستان کو زخم دیا، وہ آج بھی پاکستان کا تاریخ کا حصہ ہے۔ مگر اس میں جو بھارت کی فوج کے سپہ سالار اس وقت ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، انہیں 1971 کی جنگ کا فاتح قرار دیا گیا، اور انہیں یہی عہدہ دیا گیا جو کہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کو دیا گیا۔ اس میں فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے۔ یہ پاکستان میں، بھارت میں اور برطانیہ میں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر کے اندر برطانیہ کا سامراج رہا ہے، برطانیہ کی حکومت رہی ہے، تو انہی کا نظام ہے۔ ہماری افواج کے اندر بھی، بہت سارے تعلیمی اداروں کے اندر بھی موجود ہے، اور ابھی بھی جو سرکاری ادارے جتنے بھی، یہاں تک کہ عدالتوں کے اندر بھی وہی برٹش رولز آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے، وہی رولز ہے، برطانیہ کا قائم کردہ رول ہے فیلڈ مارشل۔ اس عہدے میں ہوتا کیا ہے، یہ آپ یہ کہیں کہ کسی بھی فوجی کا یہ ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے تک پہنچے۔ پاکستان کی تاریخ میں جنرل ایوب خان اس عہدے کے پر قائم رہے، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے صدر بھی بنے۔ بہرحال ظاہر ڈکٹیٹر ہیں، یہ ایسی تاریخ ان میں واضح ان کا تعارف بھی کرواتی ہے جس الفاظ سے، وہ یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس کے اندر جو عاصم منیر صاحب کا جو کردار ہے، انہیں کس بنیاد کے اوپر وفاقی کابینہ کی جانب سے دیا گیا، وہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپریشن کیا گیا، بھارت کے اگینسٹ جو آپریشن کیا گیا، اس میں ظاہر کامیابی ملی ہے پاکستان کو۔ اس آپریشن کی کامیابی اور اس کی حکمت عملی کو ڈیزائن کرنا، اس پوری صورتحال کو مینیج کرنا، لیڈ کرنا، ان خدمات کے اعتراف میں وفاقی کابینہ نے یہ عہدہ جو ہے وہ جنرل سید عاصم منیر کو دیا ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، کنفیوژن ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ تاحیات رہے گی۔ یہ دیکھیے کہ اس عہدے کے اندر ظاہر ہے یہ عہدہ ریٹائر نہیں ہوتا، یہ رینک رہے گا۔ جنرل عاصم منیر جب تک ان کی زندگی ہے تب تک یہ عہدہ ان کے پاس رہے گا، یہ رینک ریٹائر نہیں ہوتا۔ البتہ جب ان کی مدت ملازمت جو بھی ہے پاکستانی قوانین کے مطابق پہلے 3 سال تھی، اب غالباً 5 سال کر دی گئی ہے ایک جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی مدت کو، اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عہدہ ہے یہ اسی طرح کا رہے گا۔ البتہ اس کے اندر ایک یہ چیز ضرور ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسی طرح جو کمانڈز جو ہوگی افواج کی وہ لیڈ کریں گے، کور کمانڈر کانفرنس کو لیڈ کریں گے، نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ آپریشنل معاملات میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکیں گے، عہدہ ان کے پاس ضرور رہے گا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی تو ظاہر ہے وہ ہیں، وہ تمام چیزوں کو لیڈ وہی کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے فیلڈ مارشل کے اندر کہ جتنی بھی افواج ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہے، نیوی ہے، یہ تمام کی تمام اب ان کے انڈر آ جائیں گی۔ یہ اس عہدے کے اندر ایک چیز یہ بھی بڑی واضح طور کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ جو میں نے ابتدا کے اندر بات کی نا کہ حساب چکتا کر دیا بھارت کا، وہ یہی ہے کہ بھارت نے اس وقت، یہ بیسیکلی ایک نفسیاتی طور کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ایک سمبولک طور کے اوپر بھی یہ عہدے چیز ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم نے فلاں کامیابی حاصل کی تھی اور اس شخص نے تمام چیزوں کو لیڈ کیا تھا اور ہمیں کامیابی فتح ملی ہے۔ اب بھارت میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو اپنے ایئر فورس کے ہیڈ کو تو نہیں یہ عہدہ دیا ہے، یا اپنی بڑی فوج کے تو نہیں دیا ہے عہدہ، نہ نیوی والوں کو دیا ہے۔ یہ جو موجودہ صورتحال پہلگام واقعے کے بعد رونما ہوئی، لیکن پاکستان نے دے دیا۔ تو پاکستان نے یہ عہدہ دے کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ چونکہ پاکستان اس کشیدگی میں جنگ جیتا ہے بھارت سے، اور یہ کشیدگی کا جو آپ یہ کہیں کہ پہلا راؤنڈ تھا، اور فقط 4 گھنٹے کے اندر اتنا نقصان دیا ہے بھارت کو۔ اس میں جو میں کچھ رپورٹس بھی پڑھ رہا تھا
جو دفاعی ماہرین وہ کہتے ہیں کہ 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی وہ جتنا جو ہتھیار ہے پاکستان نے 17 دنوں میں برسایا تھا وہ ان 4 سے 5 گھنٹوں میں برسایا گیا ہے، جو بنیان المرصوص آپریشن جسے نام دیا گیا، اور اس کے اندر یہ بڑی واضح طور کے پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو ان تمام حکمت عملی کو، تمام چیزوں کو، آپریشن معاملات کو لیڈ کرتے ہوئے آپ کو جنرل سید آصف منیر نظر آئے، اور اسی کی بدولت وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اس عہدے سے نوازا جائے، اور وہ عہدہ دے دیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہر فوجی کا ایک خواب ہوتا ہے، اور انہیں یہ عہدہ ملا ہے، وہ پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل وہ بنے ہیں۔ اب اس میں نے بتا دیا ہے کہ مدت ملازمت کی توسیع کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی جا رہی تھی کہ اب وہ تاحیات رہیں گے، وہی افواج کو لیڈ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ان کی مدت ملازمت 3 یا 5 سال جتنی بھی ہے اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، رینک ان کے پاس رہے گا، آپریشن معاملات میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکیں گے، وہ ان معاملات کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ایک فخر کے طور کے اوپر اور خود فوج کے اندر، ملٹری قیادت کے اندر یہ اس کو بڑے فخر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ادارے کے ایک اور شخص کو ایک ایسا منفرد عہدہ دیا گیا ہے جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک مثالی ہے۔ تو یہ اب تک کی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت بھی پریشان ہے کہ پاکستان نے پہلے سفارتی طور کے پر تنہا کیا، میدان کے اندر تنہا کیا، اور اب نفسیاتی وار کے اندر بھی پاکستان آپ کو جیتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس سے جڑی یا دیگر موضوعات سے جڑی جو بھی معلومات آئیں گی اسی پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو پھر اس سے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔